الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله النور أو كما قال عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم وجواهر الحكم وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون وأحلت لي الغنائم أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضور آئے تو سر آفرین شفا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا خرد کی شمع افروزی جنوں کی چار فرمائی زمانے کو اسی امید کے صدقے میں سمجھ آئی یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر ضمیر اس در سے در نسبت نہ رکھے لوح پیشانی تو کشکول گدائی ہے چے درویشی چے سلطانی سبحان اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین،
اج یکم ربیع الاول ہے، یعنی اسلامی تاریخ دے مطابق ربیع الاول دا اج پہلا دہاڑا ہے۔ 1445 ہجری 1446 ہجری یکم ربیع الاول 6 ستمبر 2024 جمعۃ المبارک دا اے مقدس موقع ہے۔ اللہ رب العزت دی توفیق دے نال تواڈے سامنے آمد مصطفیٰ دے سوہنے عنوان تے اللہ پاک مینوں سوہنیاں گلاں عرض خدمت کرن دی توفیق عطا۔ آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت بڑی خوش نصیب ہے، آئی سارے نبیاں تو بعد ہر نبی دی امت ہر نبی دے ویلے نال، اے امت سارے نبیاں تو بعد آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے نال ان دی نسبت ہے۔ کیڑی خوش نصیب ہے، فرمایا جویں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جویں نبیاں دے سردار ہیں، اسی طرح آخری نبی دی آخری امت نبیاں دی امت دی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نسبت دی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجے کوئی نہ آئے، لیکن عرب دا اے دستور ہائی، عرب دے لوگ انسانیت نو بھی بھول گئے ہیں، زندہ بچیاں دفن کر چھڑیں دے ہیں، اس وجہ کر کے آدھیاں سانو غیرت آندی ہے ساڈے بوئے تے کوئی جوائی بن کے آوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے بچیاں دے حقوق بیان کیتے اور فرمایا کہ جن دے گھر بچی پیدا ہوئے او گھر او کنبہ بڑی فضیلت والا ہے، خوش نصیب ہے، اور فرمایا جیڑے والدین اپنے بچے دی اپنی بچی دی چنگی تربیت کرے سن اور انہوں رخصت کرے سن، دہاڑے قیامت دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طرفوں ان دے واسطے جنت دی خوشخبری سنا دیتی جائے۔ سبحان ایک روایت چاہتا ہے جن دیاں 2 بیٹیاں ہو سن، اگر وہ چنگی تربیت کرے سی اور رخصت کرے سی شریعت دے مطابق، مفہوم اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دہاڑے قیامت دے وہ میرے نال انج ہو سی جی میں 2 انگلیاں ہیں۔ سبحان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ویلے خدمت جراندے ہیں۔ ایک لڑکی آئی، بعض آدن حاتم تائی دی لڑکی آئی، یہودی دی لڑکی آئی، کافرہ لڑکی ہا، سر تے دوپٹہ کوئی، اور مسلمانہ نال انہاں جنگ کیتی آ، قیدی ہو کے آئے ہن، وچوں دا بھائی بھی آئی، وہ بھی ہن، اور بھی کافی تعداد یہودی گرفتار ہو گیا، ان قیدی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نگاہ پاک اتھے رہی، نگاہ فرمائی، جس لئے نگاہ پاک فرمائیے، فرمایا بلال جی آمنہ دے لال،
فرمایا جلدی کر میری مزمل سنبھال، میری چادر سنبھال، اے جیڑی سامنے لڑکی ہے اے سر تے دوپٹہ دے طور تے میری چادر پا دے۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافرہ لڑکی ہے، کافر نجس ہوندا ہے، پلیت ہوندا ہے، تہاڈی چادر تا پا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال، لڑکی لڑکی ہوندی ہے، چاہے اپنی ہوئے چاہے دشمن دی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے فضائل بیان کیتے، فرمایا یاد رکھ اگر تیری بیٹی ہے اوندی آبرو تیرے ذمہ ہے، اگر تیری بہن ہے اوندی عزت تیرے ذمہ ہے، اگر تیری بیوی ہے اوندا خرچہ تیرے ذمہ ہے، اگر تیری ماں ہے اوندے قدمہ دے تھلے تیری جنت ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، سبحان اللہ اللہ پاک نے جنت نو ماواں دے قدمہ دے تھلے سجا چھوڑیا ہے۔ سبحان شریعت کتنی مزیدار ہے، شریعت وچ بڑا سکون ہے، ہر لہجے نال ہر انداز نال اسا شریعت تے عمل کریے، اللہ دی قسم ہے ساڈی دنیا جنت۔ جی کیوں؟ شریعت آدھے ہی اسے نو ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال محبت کیتی جا رہے، سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے اخلاق تے عمل کیتا جا رہے۔ شریعت دا دعا نا اتباع رسول ہے۔ سبحان عرب دا رواج اٹھن دی کوہانا کٹ چھڑیندے ہیں، اللہ عرب دا رواج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آمن تو پہلے اتنی جہالت آئی، خانے کعبے دا لوگ ننگا طواف کرندے ہیں، اگر پوچھیا جاوے ایک پہ کرندے، جہالت اتنی آئی آدھے نسی اس واسطے ننگا طواف کرندے ہیں کیونکہ انہاں کپڑے نال اسا گناہ کریے تے متواف بھی کریے، یہ جہالت۔ زندہ بچیاں نو دفن کر دیں، حتیٰ کہ اے رواج آئی حج عمرے واسطے کوئی آیا ہوئے اگر اس نو گھر کوئی کام پہ گیا گھر دے دروازے طرفوں نام جان دے، پچھاوڑے سان مرندے آن اتھو اندر جان دے آن، کوئی پوچھا اے کے پہ کریں دے ہو، آدھیاں نسا حج عمرے تے آئے ہوئے ہیں، وہ عمرہ نہ ٹوٹ جاوے، اتنی جہالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے مکے دے رواج نو، بد امنی نو، ضلالت اور گمراہی نو، جہالت نو ختم کر کے انہاں دے اندر ایسا نور بھر چھوڑیا ہے، ایسا نور بھر چھوڑیا ہے، انہاں نو اللہ دی بھی پہچان ہو گئی ہے، انہاں نو والدین دی بھی پہچان ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ جڑے رذیلن وہ شریف بن گئے، جڑے ظالمن او رحم دل بن گئے، جڑے راہ زن ہن او چوکیدار بن گئے، سبحان نگاہ نبوت جو پئیے، جڑے قاتلن ظالمن راہ زنن شرابیاں، لیکن اللہ دے نبی دا جو دیدار ہویا ہے، اللہ دی بھی پہچان ہو گئی ہے اور مہمان دی بھی پہچان ہو گئی ہے۔
سبحان ماں دی بھی پہچان ہو گئی ہے، بیٹے دی بھی پہچان ہو گئی ہے، یتیم دی بھی پہچان ہو گئی ہے۔ سبحان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت کائنات ہن۔ بے شک اللہ اکبر۔ حضور دے آمن تو پہلے مکے دے اندر پانی پیواون واسطے، کھیت نو پانی لاون واسطے بندے نو قتل کر چھوڑے، اور کئی سال لڑائیاں راندیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں لوگاں تے او محنت کیتی ہے انہاں نو جنت دا وارث بنا چھوڑا۔ سبحان ایسی محنت کیتی ہے۔ ابو بکر میرے نبی دے نال تعلق بنا رہے ہے، صدیق اکبر بن کے جا رہے ہے۔ سبحان اللہ عمر ابن خطاب آیا، نسبت آمنہ دے لال دے نال ہوئیے، فاروق اعظم بن گیا۔ سبحان عثمان آیا، نسبت میرے نبی دے نال ہوئیے، ذوالنورین بن گیا۔ سبحان حضرت علی شیر خدا، نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال ہوئیے، حیدر کرار بن گئے۔ سبحان اللہ نسبت بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا ساری کائنات دے بناون تو پہلے اللہ نے میرے نور دی تخلیق کی، سبحان اللہ نے میرے نور نو بنایا۔ ایک جگہ تے فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاک، او کائنات دے لوگو، اگر میں محمد نے اس دنیا تے نہ آونا ہوندا، اللہ آسماناں نو بلندیاں بھی نہ دیندا۔ اگر میرے نبی نے دنیا تے نہ آونا ہوندا، زمین نو سبزہ نہ ملدا، بارش نو قطرے نہ ملدے، دریا نو روانی نہ ملدی، ہوا نو جھونکا نہ ملدا، خوشبو نو عطر نہ ملدا، رات نو اپنے اندھیری آلی رونق نہ ملدی، دن نو اجالا نہ ملدا۔ اللہ پاک نے میرے نبی دی آمد دی وجہ کر کے پوری کائنات نو شرف عطا کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، بچے تا پہلے بھی اللہ پاک عطا فرمائندے ہیں، کسے دے گھر لڑکی ہوندی ہے، کسے دے گھر لڑکا ہوندا ہے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، پوری دنیا تے اس سال جتنیاں بھی عورتاں امیدوار ہیں کسے دے گھر بچی پیدا نہیں ہوئی، سارے دے گھر بچے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ لیکن ان سمجھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آون تے میرے اللہ نے بھی خوشی دا اظہار کیتا ہے، میرے اللہ نے بھی خوشی دا اظہار کیتا ہے۔ کسے نے انج آکھیا ہے میرے حضور دے آون تے، کسے نے مال ونڈیا ہے، میرے اللہ نے بال ونڈے ہیں۔ سبحان اللہ آمد مصطفیٰ آج پہلی تاریخ ہے، 3 قول ہیں۔ ایک قول اے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ربیع الاول نو پیدا ہوئے۔ ایک قول اے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے۔ ایک قول اے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے۔ اگلی گل بڑی عجیب پہ کرنا، نوجوانوں غور نال سنیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش تے اختلاف،
ہو گیا گل سمجھتے ہی بیٹھے ہو میں تمہیں سمجھا کے بات کر رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش تے ہو گیا نا 6 آلہ 9 آلے نال اختلاف کر رہے 6 آلہ 12 آلے نال اختلاف کر رہے گل غور نال سمجھائے میری اختلاف پیدائش تے لیکن جیڑا آتا ہے 6 ربیع الاول نو پیدا ہوئے اگر اس کو پوچھا جاوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کدن فرمائیے او بھی ایو کھیسی کہ 12 ربیع الاول نو وفات فرمائیے جیڑا آتا ہے 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے او بھی آتا ہے 12 ربیع الاول نو وفات پائیے جیڑا آتا ہے 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے او بھی ایو لکھ دے کہ 12 ربیع الاول نو وفات پائیے بات کرن دا مقصد ہے پیدائش دے وچ تا لوگاں نے اختلاف کر لیا لیکن وفات دے وچ سارے دا اتفاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول نو وصال فرمایا 12 ربیع الاول نو پردہ فرمایا 12 ربیع الاول نو وفات فرمائیے غور کر میرا بھائی غور کر اس گل تے 12 ربیع الاول والی دیوار اسانو خوشی دا اظہار اس نیت نال تا کرنا چاہیے کہ حضور دی پیدائش ہوئی ہے لیکن جیڑیاں گلاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نان پسند کریں دے اسی انہاں گلاں نو اپنا کے خوشی دا اظہار نہ کریے ویکھو نا ناچ گانے نو میرے نبی نے لعنت فرمائیے 12 ربیع الاول والی دیوار لوگ نچ نچ کے جشن ودے منائندے ہیں گانے تے اللہ دے نبی نے لعنت فرمائیے اسی گانا گا کے جشن ودے منائندے آئے ویکھنا اس طرح دے اعمال تے میرے نبی نے لعنت فرمائیے حتیٰ کہ میرے نبی نے عورتاں دے سراں تے دوپٹے پائے لیکن کنجریاں آر لوگاں نے نچنا شروع کر دیتا ہے اے فحاشی تے بے حیائی دے اڈیاں نو اللہ دے نبی نے آ کے ختم کیتا ہے اسے آڑ دے وچ مسلمان جشن ودے منائندے ہیں کچھ تا غور کر میرا مسلمان بھائی اس طرح جشن نہ منا انج منا جویں اللہ دا حکم آیا ہے سبحان اللہ بات کی سمجھ آتی نہیں ہے دھوتا کھیڑنا اسلام نہیں ہے ایک دوے تے رنگ سٹنا اسلام نہیں ہے نچ کے مناونا اسلام نہیں ہے پیرا میں گھنگرو پاونا اسلام نہیں ہے آدھرا توجہ کر عجیب گل پیا کرے نا تواڈے وچ 4 بندے بھی اگر ڈٹ جاویں حق والے راہ تے میرا آمنا اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو گیا ہے سبحان اللہ اساں مولویاں نے یہ گلاں نہیں کرنیاں تے کرنیاں کھا ہے آپ سبزی بیچن والے گلاں کرنیاں بس چلاون والے ڈرائیور یہ گلاں کرنیاں گلاں ساڈے اتے حق کے اساں مسئلہ حق دسیے لوگاں نو سمجھائیے نوجوان میری گل تے غور کریے میں کسی دے گھر مہمان آ گیا میں کوئی پسندیدہ غذا نہ کہ میرے واسطے او پکائی جائے تسا او نہیں پکائی دے جس گل تو میں منع کیتا تسی او پیش کر چھڑیں دیو 1 منٹ واسطے دسو تسا میری عزت کی تھی سوچو اس گل عزت نہیں نہ کی تھی انجے جانو انجے میں اے چاہنا میں نہ میرے واسطے کھیر تیار کرو جہدے میں چنگے بادام تے پستہ تے مغز ہوئے تسا بجائے کھیر تے بڑکی دال لے کے آ جاؤ گل نو سمجھا ہے تسا میری عزت کی تھی کوئی نہ کی تھی آپ ویکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اسا اگر محبت کرنے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی کیا چاہتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے میں پردہ چاہتا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے میں گانا ختم چاہتا ہاں میں بے حیائی ختم چاہتا ہاں لیکن 12 ربیع الاول دیوار اسا ایو شیاں لیا کے حضور دا جشن ودے منینے ہیں دسو اسا حضور دی توہین کیتی یا انہاں دی عظمت بیان کیتی بے قدری کیتی کہ کوئی نہ ناراض نہیں ہونا میری نہ گل تھوڑے غور تک کرو
اے او کام ہیں جنہ کماں نوں ایک سمجھدار سادہ بندہ بھی برداشت نہیں کرے. جشن مناؤ، خوشی مناؤ، ساڈا حق ہے، لیکن انج مناؤ جو حضور دے صحابہ نے منائی. خوشی میرے اللہ نے بھی منائی ہے. خوشی ہاں دروداں دیاں ڈالیاں بھیجو، حضور تے درود پڑھو، قرآن دیاں تلاوتاں کرو، نفلی نمازاں پڑھو، مسجد مدرسیاں نو آباد کرو. ذرا توجہ کر، خوشی دے وچ آکھنا یا اللہ اگے میں داڑھی منائندا ہوں، حضور دے آون دے جشن دے وچ میں وعدہ پیا کرینا اج تو بعد میں داڑھی تے رندا نہ پھرئی ساں. اے جشن اگے میں نمازاں کوئی نہ پڑھدا، یا اللہ میں آج توبہ پیا کرینا، حضور دی آمد تے جشن پیا منائندا ہاں. حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین دا ستون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، او لوگو نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. یا میرا اللہ میں آج وعدہ پیا کرینا حضور دی آمد تے جشن دا اظہار کرے دے ہویاں آج تو بعد میں 5 ٹائم نماز پڑھساں. اگر میں اگے میں غلط غیر محرم لڑکیاں تے لذت چاہ کے نگاہاں نال ویکھدا ہوں، حضور دے آمد تے جشن پیا منائنا، اج میں ہر کسی دی دھی بہن دی عزت کرے ساں. اگے میں شراب پیندا ہوں، حضور دی آمد تے میں اظہار پیا کرینا اج تو بعد شراب کولو توبہ، اج تو بعد زنا کولو توبہ، اج تو بعد چوری کولو توبہ، اج تو بعد بے حیائی کولو توبہ. اللہ دی قسم ایو وڈا جشن ہے، سبحان اللہ. اے جشن ہے. لیکن جڑے جنہ گلاں نو حضور ختم کرن واسطے آئے، گل سن لویں غور نال. ہے توجہ. سبحان اللہ. ایک مائی آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس مائی نو پئیاں ویدیاں، توجہ نال سنی، اس مائی نو پئیاں ویدیاں، مشکاہ شریف دے وچ روایت، اس مائی نو پئیاں ویدیاں. مائی دے نال ایک چھوٹی جی لڑکی ہے، ان دے پیر وچ گھنگرو ہے، ان دے پیر وچ گھنگرو ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا مائی ہے کہ نال بننی ودی ہے، جی میں گھنگرو بننی ودیاں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا گھنگرو نہیں ہے، شیطان ہے. اللہ. لیکن کیا ہے؟ شیطان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہوں مائی آوے تو انہوں کیا آکھنا ہے؟ اے نال جڑا بننی ودی کیڑی شاہ ہے؟ شیطان. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے گھنگرو ہوئے بانسری ہوئے انہاں تے اللہ نے لعنت کیوں فرمائی ہے؟ مفہوم اس طرح ہے. اور اے کیا کیفیت؟ فرمایا دو شیاں آپس وچ وجن جیڑی آواز نکلدی ہے ایو تا گھنگرو ہے. ایو کہ شاہ گھنگرو ہے. ہن او گھنگرو دوے نال ٹچ ہوندا آواز نکلدی ہے. سوچو اساں شیطان تے لعنت کرنی ہے یا شیطان نو اپنے نال جوڑنا ہے؟ تے 12 ربیع الاول دی وار گھنگرو پا کے لوگ نچدے ہوندے ہوندے. اے آمد مصطفیٰ ہے، حضور تے ختم کرن واسطے آئے. اساں وہ بننی ودے اپنے پیراں نال. ایک نویں وبا آئی ودی یہودیاں ایجاد کی. انہاں سوچیا انہاں کہا مسلمان تسبیح کیوں پڑھتے ہیں؟ انہاں دے ہتھ وچ او شے دیویں جے آپ بھی لگے رہن اور انہاں دے ماں پیو بھی تنگ ہوویں، نہ او نماز پڑھن نہ اے پڑھن. او جے ٹک ٹک آئی ودی یہ شیطان ہے. یہ کہڑی شے ہے؟ اگر کوئی سمجھدار بندہ ہے تھوڑی جی سمجھ بوجھ ہوندے وچ اسے کچھ پوچھو بابا ہے کام ٹھیک ہے
وہ یہ کہ میں تو بجا مرے گا لیکن ساڈے بال بچے لئی وجے یہ یہودیاں دی سازش ہے کہ مسلمان خشوع خضوع نال اللہ دی نماز کیوں پڑھ دیں اے تسبیح کیوں پڑھ دیں انہاں دے ہتھے تسبیحاں غائب کرائیے اور اے ٹک ٹک آ گئی اچھا ایک گل تانوں ہور دساں لکڑیاں بھی انجے کو چاہ کے پرا رکھے نا تے گھنٹہ ادا چاوے جا تھوڑا جہا سر نو پیڑ ہوندی کو نہیں دماغ نو تھکاوٹ ہوندی کو نہیں کھڑک کھڑک ہوندی پئی ہوئے پیٹیاں کھولو چاہ کوئی اٹا چاہ کے جے رکھو انجے رکھیندے پہ کھڑک کھڑک ہوندی دماغ نو بے چینی ہوندی جس تک آواز ختم نہ ہوئے چلو وہ تو مجبوری ہے یہ کیڑی مجبوری ہے اپنے دماغ نو بھی تھکاوٹ یاد رکھو یہ ایسا مرض ہے جس مرض نال نیندراں اڈ گئیاں جیڑا بچہ ہے کام کردا ہے اور رات سوندیا بھی بلدا پیو تجربے کر کے کیوں وہ دماغ بعض تک کینسر دماغی کینسر ہوندا پیا کیڈا موذی مرض ہے اللہ نو بھی ناراض کرنا شیطان نو خوش کرنا اپنی نظر دی کمزوری اس نال دماغ دی کمزوری اس نال اور جیڑے بچے زیادہ کھیلتے ہیں وہ سکول نہ چھوڑ گئے سکول پڑھنے نہ چھوڑ دے کیسا مرض آ گیا بات ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عاشق ہیں غلامی رسول میں کبھی سارے بولو آجا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے او کام کریے جس کام نو میرے نبی نے پسند کیتا ہے او کام چھوڑ دے بھی جس کام تو حضور نے منع کیتا ہے آخری بات سن لو پھر بات سمیٹیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی عظمت والے کتنی رحمت والے کتنی برکت والے میرے نبی نال جیڑی شے بھی ٹچ ہوندی گئی ہے اللہ نے انہوں بھی عظمتاں عطا کیتیاں سبحان اللہ کائنات دے ذرے ذرے دے وچ جتھے جتھے میں اللہ دی خدائی ہے اتھے اتھے میرے نبی دی مصطفیٰ ہے سبحان اللہ اگر ویک ہوا دے جھونکے تے اللہ دی خدائی ہے ہوا دے جھونکے تے میرے نبی دی مصطفیٰ ہے قلم دی نوک تے اللہ دی خدائی ہے قلم دی نوک تے میرے نبی دی مصطفیٰ ہے بارش دے قطریاں تے میرے اللہ دی خدائی ہے بارش دے قطریاں تے میرے نبی دی مصطفیٰ ہے حتیٰ کہ جڑیاں پہلی آسمانی کتابان تورات وچ اللہ دی خدائی ہے تورات وچ میرے نبی دی مصطفیٰ ہے انجیل وچ اللہ دی خدائی ہے انجیل وچ میرے نبی دی مصطفیٰ ہے زبور وچ اللہ دی خدائی ہے زبور وچ میرے نبی دی مصطفیٰ ہے حتیٰ کہ کلمے وچ اللہ دی خدائی ہے کلمے وچ میرے نبی دی مصطفیٰ ہے اذان وچ اللہ دی خدائی ہے اذان وچ میرے نبی دی مصطفیٰ ہے نماز وچ اللہ دی خدائی ہے نماز وچ میرے نبی دی مصطفیٰ ہے التحیات وچ اللہ دی خدائی ہے التحیات وچ میرے نبی دی مصطفیٰ ہے نکاح دے وچ شریعت دا مسئلہ اللہ دی خدائی ہے شریعت دا مسئلہ میرے نبی دی مصطفیٰ ہے جنازے نو ویکھیا جاوے اللہ دی خدائی ہے جنازے دے وچ میرے نبی دی مصطفیٰ ہے حتیٰ کہ الف تو لے کے بناس تک سارا قرآن پڑھ کے ویکھو جتھے جتھے میرے اللہ دی خدائی ہے اتھے اتھے میرے نبی دی مصطفیٰ ہے سبحان اللہ قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گئے جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج بھی سحر ہوئی وہاں وہاں جہاں جہاں گزر گئے محترم ساتھیوں ویسے سپیکر دا چلاونا ویکھیا جاوے تے ہے تا قانون دی خلاف پر اس واسطے بامر مجبوری چند دیہاڑے اسی چلایا ہا ایندہ واسطے اسی کوشش کرنی ہے بس وہ عربی دا جیڑا خطبہ ہو سی یا قرآن دی تلاوت ہو سپیکر باقی سپیکر تو بغیر بیان ہو سی
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ کہ ہجے سپیکر تک کھڑکیا نہیں مولوی صاحب دا بیان شروع ہویا نہیں بیان شروع ہو سی تو تاں جسائیں کیونکہ اسی قانون دے نال چلن والے ہیں قانون نو ہاتھ وچ لینا نہیں چاہیدا سارے ساتھیاں نو گزارش ہے کوشش کیتی کرو 1 بجے تشریف لیا کرو اللہ تانوں تے مینوں مردیاں کلمہ ایمان دا نصیب فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ